السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن میں راجات ذوالفقار۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راجات ذوالفقار صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ ان سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ راجا صاحب، پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن پاکستان نے سنی اتحاد کونسل یا جی وہ نئی والی پی ٹی آئی کہہ لیجیے، نئی والی پی ٹی آئی کو جو نشستیں دینے سے انکار کیا تھا، کیا وہ نشستیں انہیں اعلیٰ عدالت سے واپس مل جائیں گی؟ یہاں پہ میرا خیال ہے آپ کی مراد مخصوص نشستوں کی ہے جو خواتین کی نشستیں ہیں، اور اقلیتی نشستوں کی آپ کی مراد ان کی۔ ویسے آپ نے اچھا نام دیا، نئی والی پی ٹی آئی جو سنی اتحاد کونسل ہے۔ اچھا جی، سنی اتحاد کونسل کے ساتھ پرابلم ایک ہے جس کو بڑا مس ہینڈل کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو قانونی ونگ ہے ان کی طرف سے۔ مس ہینڈل اس کو اس طرح سے کیا گیا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس وجہ سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ انتخابی نشان نہیں ملا، یا وہ بطور پارٹی انتخاب میں حصہ نہیں لے سکی۔ اگر ہم اس کا بغور جائزہ لیں تو اس میں وجہ چاہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونا تھا، لیکن بنیادی طور پر ان کو جو مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے بطور سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے سکی کسی بھی وجہ سے، تو اسی وجہ سے ان کی مخصوص نشستیں بھی ان کو نہیں ملی۔ اب یہاں پر تحریک انصاف سے غلطی یہ ہوئی یا بلنڈر یہ ہوا کہ انہوں نے ایک ایسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی جو کہ خود انتخابات میں بطور سیاسی جماعت شریک نہیں تھی۔ سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ تھے وہ جو حامد رضا صاحب، وہ خود بطور آزاد امیدوار حصہ لڑے۔ ملک بھر کی کسی اسمبلی میں جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کا کوئی امیدوار الیکشن نہیں لڑا، تو الیکشن کے اندر بطور سیاسی پارٹی سنی اتحاد کونسل الیکشن کمیشن کے ریکارڈ پر نہیں تھی۔ تو جب یہی سیم سٹیٹس پی ٹی آئی کا تھا، سیم سٹیٹس سنی اتحاد کونسل کا تھا، تو 0 + 0 برابر ہے 0۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑی امپورٹنٹ کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی 4-1 کا فیصلہ، حالانکہ جو ان کو نشستیں نہ دینے کا فیصلہ ہے وہ 4-1 کا نہیں ہے، وہ 5 کا ہے، مشترکہ فیصلہ ہے۔ صرف جو اختلافی نوٹ ہے ممبر پنجاب کا جو الیکشن کمیشن کے ہیں، وہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ جی جو سیٹیں ان کو نہیں دی جائیں گی وہ کیا کسی اور کو دی جانی چاہیے یا نہیں دی جانی چاہیے، اس پہ انہوں نے اختلافی نوٹ دیا ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ آگے جا کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف کسی بھی فورم پہ جاتے ہیں، ہائی کورٹ پہ جاتے ہیں یا سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، تو وہ جو بھی عدالت ہوگی اس کو وہ سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ جو پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہ ملنے والا تھا اس کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ اگر اس کو سامنے رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو بھی یہ نشستیں نہیں ملیں گی۔ تو مطلب میں نے آپ سے جیسے کہ پہلے عرض کی کہ 0 + 0 برابر ہے 0، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو انتخابی نشستیں یہاں پر مل سکتی ہیں، یہ مخصوص نشستیں۔ راج صاحب، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہمارے نئے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنا حلف اٹھا لیا اور پاکستان کی تاریخ کے 24ویں وزیر اعظم وہ ہوئے۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتحادی حکومت زیادہ دیر چل پائے گی یا نہیں؟ اچھا، اس وقت جو سیاسی تجزیہ کار ہیں نا یا مبصرین ہیں، وہ ملک بھر میں اس سارے معاملے کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اتحادی حکومتیں عموماً چلا نہیں کرتی، زیادہ تر نہیں چلا کرتی، مشکلات کے شکار رہتی ہیں۔ لیکن اس دفعہ سچویشن بڑی مختلف ہے، سچویشن بڑی مختلف ہے۔ میں بڑی عجیب سی مثال دینے لگا ہوں۔ وہ جب دو پارٹیوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے نا اور پولیس کے پاس وہ پہنچ جاتی ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ جی ان کا کوئی ایف آئی آر تو بنتی نہیں، کوئی دفعہ تو لگتی نہیں، تو پولیس یہ کرتی ہے کہ وہ اندیشہ نقص امن کی طرف دونوں پارٹیوں کو اندر کر دیتی ہے۔ جب ایک ہی اولاد میں دونوں پارٹیاں بند ہوتی ہیں نا تو وہ ایک دوسرے سے صلح کر لیتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی سلسلہ ہوا مسلم لیگ نون کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ آپشن تھا، کوئی نہیں، حکومت کس نے چلانی تھی؟ جو پی ٹی آئی کے آزاد اراکین تھے ان کے ساتھ کوئی ملنے کو تیار نہیں تھا، بغیر کسی کو ساتھ ملائے وہ حکومت بنا نہیں سکتے تھے۔ اب یہ جو 3 گروپ تھے، ایک پی ایم ایل این، ایک پیپلز پارٹی اور ایک آزاد جو امیدوار تھے یا اراکین تھے، تو ان میں سے کسی دو کو ملنا تھا، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملا دیا گیا۔ اب یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ یہ میرا خیال میں کہ یہ پہلی اتحادی حکومت ہوگی جو اپنے 5 سال پورے کرے گی، اس لیے کہ آپشن اور کوئی نہیں ہے۔ ملک کی معیشت بڑی خراب حالت میں ہے اور جو ملک کے سیاسی استحکام بڑا ضروری ہے معیشت کو آگے چلانے کے لیے، سو ان کو چلنا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور پھر دوسری وجہ چلنے کی معاشی ہے کہ ادھر سے جو شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا ہے، ادھر سے چائنا نے، ایران نے، سعودیہ نے، ترکی نے، یو اے ای نے،
ان سب نے مبارکبادوں کے ڈھیر لگا دیے. وہ مبارکبادیں جو دوسرے دن آتی تھی, چوتھے دن آتی تھیں, ادھر سے حلف اٹھاتے گئے شہباز شریف صاحب, ادھر سے مبارکبادیں آنا شروع ہو گئیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آثار اچھے ہیں, کمپنی یہی چلے گی. سر گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے بیرون ملک یوٹیوبر سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، جن میں شامل عادل راجہ اور حیدر مہدی صاحب ہیں. سر یہ انقلاب پی ٹی آئی میں کیسے آیا؟ اچھا, آپ نے یہ جو بات کی نا, یہ بڑی زبردست ایک معاملہ ہوا ہے کہ اسد کیسر صاحب نے گزشتہ روز ایک میڈیا ٹاک کی یا پریس کانفرنس کیا, کہہ لیں آپ, اور بیسیکلی وہ شاید یہ میڈیا ٹاک یا پریس کانفرنس نہیں کر رہے تھے, وہ اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے خطاب کر رہے تھے. وہاں پر انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ جی یہ عادل راجہ اور حیدر مہدی, ان یہ جو غیر ملکی یوٹیوبرز ہیں, ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ انہوں نے کیوں کہا, یہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں. پہلے یہ میں بتا دوں کہ تعلق ہے, یعنی تعلق ان کا بالکل تھا جی. آج کی تاریخ تک, یعنی کہ کل کی تاریخ تک اسد کیسر نے جب اعلان کیا, اس سے پہلے تک یہ تعلق تھا. اور بلکہ جو 9 مئی کو اس ملک کے اندر جو بغاوت کی گئی, جو ریاستی اداروں پر حملے کیے گئے, وہ براہ راست اپنے لائیو ٹرانسمیشنز کر کے یہ حضرات جو ہیں عادل راجہ اور حیدر مہدی وغیرہ, یہ وہاں سے ہجوم کو مشتعل کرتے رہے, ان کو کمانڈ دیتے رہے, ان کو ڈائریکشنز دیتے رہے. اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ عادل راجہ کی آڈیوز بھی لیک ہو چکی ہیں کہ وہ بھارتیوں سے گفتگو کر رہا ہے, اور وہ ان سے گفتگو کرنے کے بعد ان کا بتایا ہوا طریقہ کار ادھر سے وہ پی ٹی آئی کو بھیجتے تھے, اور پی ٹی آئی پاکستان کے اندر اس کے اوپر عمل درآمد کرتی تھی. سو اگر یہ کہیں کہ ان کا پہلے بھی کوئی تعلق نہیں تھا تو وہ بات غلط ہے, تعلق ان کا تھا. البتہ اب اسد کیسر نے ایسا کیوں کیا, یہاں پہ بڑی اہم بات دو ہیں. ایک کہ اسد کیسر بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے ان محدود چند لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو کسی حد تک ایک سیاسی ذہن رکھتے ہیں, اور وہ صرف اور صرف عمران خان کی طرح جو ہے وہ ان کی ٹکراؤ اور گھراؤ جلاؤ اور جسے کہتے ہیں کہ ملک کو ایک کیوس میں رکھنے والی سیاست پہ بلیو نہیں کرتے. یہ الگ بات ہے, عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں, ان کے پیچھے تو چلنا ان کو پڑتا ہے, ان کی مجبوری ہے. لیکن آج جب کہ عمران خان جیل میں ہیں, اور اسد کیسر کا یہ کہنا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا ان یوٹیوبر سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ جو ڈالروں کے چکر میں یہ سارا گیم چل رہی تھی, اور یہ یوٹیوبر جو ہیں, اب اسد کیسر نے کہا ہے, اپنی پارٹی کے لوگوں کو میسج دیا کہ وہ جی ان 2 بندوں کو فالو نہ کریں, وہ ہماری پارٹی پالیسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا, میں نے 2-3 روز قبل ایک ولاگ کیا تھا اسی پروگرام میں, اسی چینل پر, کہ ایک لائن ڈرا کر دی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ بھائی صاحب ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. مطلب آپ کو بیہیو کرنا ہوگا, آپ کو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے والا جو آپ کا رویہ ہے اس کو یا تو آپ ترک کر دیں یا پھر آپ مطلب تیار ہو جائیں کارروائی کے لیے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو اسد کیسر کی گفتگو ہے, یہ میسج ہے پاکستان کے مقتدرہ کو, پاکستان کے طاقتور حلقوں کو, ریاست پاکستان کو, کہ جی وہ اور ان کی جو جماعت ہے وہ اب اس طرح کے لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی. یہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا اعتدال پسند گروہ ہے, اور جمہوری رویے کا تقاضا بھی یہی ہے. سنی اتحاد کونسل کے اراکین قومی اسمبلی اور ایک مشہور وکیل سردار لطیف کھوسہ نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو جیل سے نکال کر وزیر اعظم بنا دیا جائے تو اوورسیز پاکستانی پاکستان کا سارا قرضہ اتار دیں گے. کیا سر ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا, یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ سردار لطیف کھوسہ صاحب ایم این اے تو وہ سنی اتحاد کونسل میں تو شامل ہو گئے نا, وہ آزاد جیتے تھے پی ٹی آئی بیکٹ, اور وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی غالباً ان کو عمران خان نے مقرر کیا تھا اپنی پارٹی کا. تو اب وہ جو ہیں وہ انتخاب لڑ کے پہنچ گئے ہیں قومی اسمبلی کے اندر, اور اب وہ یہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. تو مطلب میں یہ اگر یہ کہا جائے تو بے جان ہی ہوگا کہ جو لطیف کھوسہ بھی جو نہیں ہے وہ اپنے اندر سے ایک چھوٹے سے مراد سعید ہی نکلے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا مراد سعید کی ایک تقریر بڑی مشہور ہوئی تھی جو 2018 کے الیکشن سے پہلے کی تھی, جس میں وہ کہتے تھے کہ عمران خان آئے گی, وہ جناب حلف اٹھائے گی, اس سے اگلے دن وہ دفتر میں آئے گی, سب کی فائلیں منگائے گی, اور جو بیرون ملک 2 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے وہ پاکستان میں منگائے گی, 1 ارب ڈالر آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گی, اور 1 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے عوام پہ خرچ کرے گی. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب آئی اور حلف بھی اٹھائی, اور فائلیں شائلیں تو کوئی ہوتی تو وہ منگواتے. بڑا انہوں نے پتہ کیا کہ کوئی ادھر ادھر کی پاکستانیوں کا کوئی
لوٹ کسوٹ کا کوئی پیسہ پڑا ہو بیرون ملک بینکوں میں، تو ایسا پیسہ کوئی نکلا کوئی نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب جو انہوں نے قرضہ اتارنا تھا، وہ اتارنے کے بجائے جو 75 سال میں پاکستان نے قرضہ لیا، وہ اس کا 80% سے زیادہ اکیلے پاکستان کو مزید مقروض کر کے چلے گئے۔ اب یہ جو بیرون ملک پاکستانی والی کھوسا صاحب نے بات کی ہے، ان سے بندہ پوچھے کیا عمران خان 3.5 سال پاکستان میں حکمران نہیں رہے؟ کیا اس وقت پاکستان پہ قرضہ نہیں تھا، یا اس وقت اوورسیز پاکستانی نہیں تھے؟ اس کا جواب ہے کہ یہ تینوں چیزیں تھیں۔ تو پہلے ان کو قرضہ اتار لینا چاہیے تھا۔ اب یہ جو آفریں کرا رہے ہیں، چلے ہم مان لیتے ہیں کہ جی اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں، تو وہ ان کو نکال کے وزیر اعظم بنوانے کے لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جب دور اقتدار میں تھے تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک اپیل کی تھی کہ جی پورے دنیا میں جتنے پاکستانی ہیں پر پاکستانی $500 حکومت پاکستان کو بھجوائیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ 500 بندوں نے بھی وہ پیسے بھجوائے۔ تو اس طرح کی اپیلیں ان کی فیل ہوتی تھیں، باقی چندہ چندہ لینا ایک الگ بات ہوتی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو پاکستان کا جو بیرونی قرضہ ہے اس کا حجم جو ہے وہ $150 ارب سے زیادہ ہے۔ تو اگر بندہ یہ کہے کھوسا صاحب کو کہ جی بجائے اس کے آپ کے لیے آپ پہلے عمران خان کو نکالا جائے، آئین اور قانون کو ایک طرف لپیٹا جائے، پھر ان کو وزیر اعظم بھی بنا دیا جائے، تو پھر 150 ارب ڈالر پاکستانی دنیا کے جو ہیں وہ پاکستان میں بھیج دیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ایک تجربہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر لیں۔ وہ پاکستان کی حکومت کے پاس بھی نہ ہے جی، وہ بیرون ملک کی اپنا ایک اکاؤنٹ کھولیں، اس میں کہیں جی عمران خان کو باہر نکلوانا ہے، $150 ارب کی ضرورت ہے۔ جس دن $100 ارب پورا ہو جائے نا، اس دن بتا دیں، اس دن پھر دیکھیں گے کہ جی عمران خان کو نکال کے پاکستان کا اگر قرضہ ہوتا ہے تو پھر شاید نکال بھی دیا جائے۔ سر مجھے خبر پتہ چلی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ گزشتہ دن شہباز شریف صاحب کی حلف برداری کے ٹائم نواز شریف صاحب نے ایک اعلیٰ شخصیت کے ساتھ چائے پینے سے انکار کر دیا۔ کیا یہ خبر سچ ہے سر؟ سمیر، آپ کی یہ جو خبر ہے نا وہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 70% درست ہے۔ 70% اس طرح سے درست ہے کہ نواز شریف صاحب نے چائے پینے سے انکار کیا، لیکن ایک اعلیٰ شخصیت کے ساتھ نہیں، کئی اعلیٰ شخصیات کے ساتھ۔ وہ جو خبر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جب حلف برداری کی تقریب ہو چکی تو جو چند ایک خاص مہمان تھے ان کو ایک الگ ہال میں یا کمرے میں لے جایا گیا، جہاں پہ ان کے لیے الگ سے جو ہے وہ چائے وغیرہ کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا۔ اور شہباز شریف صاحب آئے ہال میں اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے درخواست کی کہ جی مہربانی کریں آپ میرے ساتھ چائے پینے چلیں۔ تو نواز شریف صاحب نے پوچھا کدھر؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں وہ الگ کمرہ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ عارف الوی صاحب صدر ہیں وہ موجود ہیں، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں جنرل ساحر شمشاد وہ بھی موجود ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی موجود ہیں، نیول چیف بھی موجود ہیں، اور ایئر چیف بھی موجود ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے ان کو یہ کہا کہ ان کو وہ ابھی چائے پینے کے لیے نہیں جا سکتے، وہ ان کو جلدی ہے، ان کو نکلنا ہے، ان کو مری جانا ہے، مری میں ان کی کچھ اسائنمنٹس ہیں یا اپوائنٹمنٹس ہیں، ان کو بہت سارے لوگوں سے ملنا ہے، تو وہ معذرت کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اچھا، اب اس کو اگر آپ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی نواز شریف نے عسکری قیادت کو اوائڈ کیا، یا ان کو فیس نہیں وہ کر سکتے تھے، یا وہ ان پہ غصہ تھے تو ان سے نہیں ملنا چاہتے تھے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے۔ نواز شریف صاحب نے اگر ریفیوز کیا ہے تو وہ شاید اس وجہ سے کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، بالخصوص ہماری جو فوجی قیادت ہے، اسپیشلی اگر ہم جنرل عاصم منیر کی بات کریں تو وہ جہاں پہ ایک پروفیشنل ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ جو بھی وزیر اعظم ہوگا، جو بھی صدر ہوگا، ان سے وہ ملتے ہیں اپنے روٹین کے مطابق جہاں پہ ان کو ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ کار سرکار ہے، ریاستی مشینری کو چلانے کا تقاضا ہے۔ لیکن جہاں پہ کسی سیاستدان سے بطور سیاستدان ملنا، وہاں پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے عارف الوی صاحب نے کتنی کوششیں کی کہ کسی طریقے سے یہ راضی ہو جائیں۔ جب ابھی عمران خان جیل میں نہیں تھے، اس سے پہلے کی بات ہے کہ یہ ان کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے، یا وہ عمران خان ان سے فون پہ بات کر لیں۔ جب یہ ان سے ملنے گئے آرمی چیف بننے کے بعد پہلی دفعہ، وہ جو ایک تقاضا ہوتا ہے صدر مملکت سے جا کے ملتے ہیں، وہاں پہ بھی عارف الوی صاحب نے کوشش کی کہ ان کو آفر کی کہ جی میں ابھی وہ فون نکالا ہے، میں آپ کی خان صاحب سے بات کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی میں خان صاحب سے بات نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیاستدان ہے، میرا تعلق نہیں سیاستدانوں سے بات کرنا، بطور آرمی چیف میرے منصب کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو نواز شریف چونکہ ایک بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں، تو وہ ان کو پتہ تھا کہ اگر جا کے چائے پیئیں گے، لازم بات ہے وہاں ملاقات ہوگی۔ تو نواز شریف اس طرح نہ تو وزیر اعظم ہیں، نہ صدر ہیں، نہ چیئرمین سینٹ ہیں، نہ اسپیکر ہیں، نہ وزیر ہیں ایون، تو ایک رکن قومی اسمبلی ہے اس وقت نواز شریف صاحب۔
تو نواز شریف صاحب کو پتا تھا کہ وہاں پہ یہ پالیسی ہے، تو وہ وہاں پر جاتے ہیں، ملتے ہیں، چائے پیتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ باتیں بنیں گی کہ جی دیکھیں وہ جو عسکری قیادت ہے وہ باقی سیاستدانوں سے تو نہیں ملتی، نواز شریف سے مل لیتی ہے. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے بیسیکلی اس ایمبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے اور جو ہے عسکری قیادت کمفرٹ زون میں رہے، وہ انہوں نے زیادہ مناسب سمجھا کہ چلے وہاں سے چلے جائیں. یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں پر ان کی جو مری کی ملاقاتوں والی بات ہے وہ بھی درست ہو، لیکن یہ اگر سوچا جائے کہ وہ عسکری قیادت کو انہوں نے اوائڈ کیا تو ایسی بات نہیں ہے. بہت شکریہ راجہ صاحب. ناظرین، آپ نے میری اور راجہ صاحب کی گفتگو سنی. اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس پروگرام سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. اب تک کے لیے مجھے اور راجہ صاحب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.